السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی جماعت اسلامی ہند ایک مہم منا رہی ہے۔ مہم کیمپین جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ہے 10 روز کے لیے، لیکن یہ ایسی مہم ہے جسے ہمیں زندگی بھر جو ہے ہم اسے یاد رکھنا ہے، اسے منانا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کرنا ہے۔ وہ مہم کا نام ہے رجوع الی القرآن۔ قرآن مجید کی طرف لوٹ آؤ، قرآن مجید کی طرف پلٹو۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی متعدد مہمات جماعت اسلامی ہند مناتی رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے اندر بیداری پیدا کرنا، ہم اپنے مقاصد کی طرف لوٹ آنا۔ قرآن مجید سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام انسانیت کے لیے، اور ایسی ہی مہمات گزشتہ مناتی رہی ہے۔ پھر کونوا انصار اللہ، کون ہے اللہ کے مددگار؟ اس ضمن میں یہ تمام مہمات اس لیے یہ کرتی ہے تاکہ امت مسلمہ کا جو مقصد ہے اقامت دین کو قائم کرنا، فرد کے اندر بھی، اجتماعیت کے اندر بھی، اور ایک صالح معاشرے کا قیام کرنا، اس مقصد کے تحت یہ مہمات وغیرہ منائی جاتی ہیں۔ اور یہ مہم بھی اسی ضمن میں منائی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ پڑھ تو لیتے ہیں ہم لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ ماشاء اللہ 2 3 4 دفعہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور اگر سوچے سمجھے پڑھتے بھی ہیں تو ہم اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ نہیں کرتے۔ قرآن مجید علم کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے۔ آگے باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو یہ مقصد اس مہم کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے اور پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنے کی تلقین کی جائے، تجوید، تلفظ، مخرج وغیرہ حتی الامکان میں اور تمام ہم سب کوشش کریں کہ قرآن مجید کو صحیح انداز میں جب اسے پڑھ سکیں۔ تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دیا جائے، سمجھ کر پڑھنے پر قرآن مجید کو زور دیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے، اور پھر وہ عمل سے خود کے اندر تبدیلی آئے گی، خاندان میں تبدیلی آئے گی، صالح معاشرہ تشکیل ہوگا،
پھر ملک اور پھر پوری دنیا میں جو ہے پھر وہ چیز پھیلے گی۔ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ قرآن ہم سے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس پر ہم آنکھ بند کر اس کو فالو کریں۔ قرآن مجید جن چیزوں سے ہم کو روکتا ہے بغیر کسی جھجک کے جو ہے اس سے ہم رک جائیں، چاہے ہمارا دنیا میں کتنا ہی نقصان ہو۔ یہ بھائیوں بزرگوں، یہ مقصد ہے جس کے تحت ایک اجتماعیت تحریک اسلامی جو ہے یہ منا رہی ہے مہم۔ یہ انشاءاللہ چلے گا سلسلہ سے، حالانکہ ہے تو یہ 14 سے لے کے 23 تاریخ تک، بلکہ آج سے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور آج سے لے کے 23 تاریخ تک جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس ضمن میں انشاءاللہ کارنر میٹنگز منعقد کریں گے اور کارنر میٹنگز کے اندر قرآن مجید کا پیغام کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ پھر کچھ خصوصی نشستیں ہم منعقد کریں گے انشاءاللہ معززین شہر کے ساتھ، وکلا، ڈاکٹرز اور دوسرے جو طبقات ہیں ان کے اندر یہ بات پھیلانے کی، بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کتنا یہ اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے دراصل کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف ثواب والی کتاب نہیں بلکہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو زمانہ کیسا بھی رہے، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے ملت جو ہے خوف و ہراس کے اندر ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ اور بات ہے الحمدللہ کہ ملت جب تک قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑے رہے گی وہ کسی سے ڈرے گی نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرے گی۔ یہ جتنا ہمارے اندر مضبوط رہے گا، چاہے کیسے بھی آپ دیکھیں کچھ کیسے حالات کیسے تبدیل ہوتے جا رہے، کیسے کیسے خوف و ہراس کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے ہیٹ اسپیچز کیسے عام کرتے جا رہے ہیں۔ آج ذمہ دار حکومت کے ذمہ داران، بڑے عہدوں پہ فائز ہونے والے لوگ بھی جو ہے کیسے نفرت آمیز تقاریر کے ذریعے سے اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اشتعال میں آنے کے بعد کچھ ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے پھر فسادات، پھر نقصان وغیرہ یہ ہو۔ ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات یا اس سے اور سنگین اگر حالات بھی ہوں تو ہمیں قرآن مجید راستہ بتائے گا۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے کوئی یہ نہیں آئے گا، مسائل انشاءاللہ نہیں آئیں گے، چاہے کیسے بھی، کیونکہ اس سے سنگین حالات میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کے قیام کا آپ نے نفاذ کیا۔ پوری 13 سالہ زندگی، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صحابہ کی تعلیم، تربیت اور ان کے اخلاق کیسے سنوارے، پھر اس کے بعد اس کے اثرات جو ہے مدینہ کے اندر یہ تمام چیزیں کیسے ہوئیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بات لے کر اٹھے اور پھر اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت انگیز تبدیلی لائی، حیرت انگیز تبدیلی لے آئی۔ تو یہ ایسا کلام ہے عزیز ساتھیوں جو بات انشاءاللہ اور آئے گی۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی جس میں فرمایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ فرمان کس کی جانب سے ہے؟ اس مالک کائنات کی جانب سے ہے جس نے مجھے اور ہم تمام کو، پوری مخلوقات کو پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے۔ وہ ہم سے اس کلام کے اندر سورہ اسراء آیت نمبر 9 یہ بنی اسرائیل
سورہ آیت نمبر 9 کے اندر فرما رہا کہ بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے تو اس صورت میں ہمیں تو یہ چیز سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن جن کا ایمان نہ بھی ہے، اگر وہ بھی جب اس کلام کو پڑھیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے، تو انہیں بھی یہ احساس ہوگا کہ جو قرآن مجید جو راستہ، جو ہدایت جو بھی بتا رہا ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ دنیا میں متعدد راستے ہیں، متعدد فلاسفرز گزرے ہیں، متعدد آئیڈیالوجیز اور تفکرات سے لوگوں نے اپنے اپنے یہ وہ تمام جو چیزیں، تفکرات، فلاسفیز، آئیڈیالوجیز جو دیے ہیں وہ صحیح راہ راست پر نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو علم ہے محدود علم ہے، اور ان کا جو علم ہے جو حاضر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مالک کائنات ہے وہ علیم ہے، ماضی کا، موجود اور مستقبل کا علم جاننے والا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں نجات دلائے گا، اور اسی راستے کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی کہ یہ قرآن مجید جو راستہ دکھاتا ہے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے تو نہیں معلوم ہوگا۔ بنیادی علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے، بنیادی معلومات صحیح اور غلط کے ہمارے اندر فرق کرنے کی تمیز تو آنا ہی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج قرآن مجید کے متعدد تفاسیر، ترجمے دنیا میں موجود ہیں۔ تقریباً دنیا کے 450 زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ لکھی گئی ہے۔ آج جو ہے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے بھئی عربی مجھے آتی نہیں ہے، لیکن میں اسے پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، عمل نہیں کر، لیکن وہ کسی بھی زبان میں اگر وہ یہ کرتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں اتری ہے، عربی زبان، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کے متعدد زبانیں، متعدد لٹریچر، متعدد علم، سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، کیا لا، مینجمنٹ وغیرہ ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن نہیں پڑھنے کا تو ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ صرف قرآن مجید کی طرف سے جو ہم بڑی غفلت برتتے ہیں، اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش جو ہے نہیں کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو عربی میں براہ راست سمجھیں۔ اگر کسی وجہ سے اگر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ترجمے، تفاسیر موجود ہیں جو آسان ہے، جو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کو لیں اور اس کا جو ہے مطالعہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہتا ہے اسی آیت میں، جو لوگ اسے مان کر، جو لوگ اس پر ایمان لا کر بھلے کام کریں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دیتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں گے اور اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا اجر دے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں تو ظاہر ہے وہ دے کر ہی رہے گا۔ تو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے اسے مان کر ان کو بڑا اجر ہے، کہتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے گراتا ہے۔ ظاہر ہے سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں، صحابہ سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، ہسٹری کا اگر ہم مطالعہ کریں، شروع سے لے کر اگر ہم مطالعہ کریں، تو جو حیرت انگیز کارنامے جو ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ وہ ان کے سامنے بھی تو یہی کلام تھا، وہ بھی تو یہی بات کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، تو ظاہر ہے ان کا ایمان بہت اونچا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ عمل کریں، نہ پہنچائیں، تو پھر ہوگا کیا
تو ہم جو ہے ذلیل الخوار اور پھر ایسے اتنی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف میں، ہراس میں رہیں گے۔ تو بھائیو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ تھامیں۔ حیرت انگیز کارنامے ہیں، میں آپ تمام ہم جانتے ہیں، بلکہ آپ لوگ ہو سکتا مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ کیسے تاریخ کے اندر کیسے کیسے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ ان کے اخلاق سے بھی ہم دیکھیں، اخلاق بھی دیکھیں، جرات بھی دیکھیں، ایمان بھی دیکھیں، کیسے کیسے یہ کیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے اس خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان پر کتابیں، صحیفے اللہ تعالیٰ نازل کیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا، تو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم رسول بھیجتے رہیں گے، ہم جو ہے ہمارے نمائندے دنیا میں بھیجتے رہیں گے، ان کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر وہ ان کو اتباع نہیں کریں گے تو پھر وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تاکہ اس لیے نازل کیا کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو، قرآن مجید کا پیغام بھی صرف مسلمانوں کے لیے یا مولانا حضرات کے لیے یا حفاظ کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ مغرب میں، یورپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اور ان بڑی تعداد عورتوں کے اندر بھی ایسے لوگ زیادہ ہیں جو قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے اخلاق کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمارے معاملات کو کم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اور دوسرے چیزوں کو کم دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس سے وہ لوگ ایمان لیں۔ تقریباً 70 to 80% جو ہے جو لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، اس کے اندر عورتیں زیادہ، اور وہ لوگ زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو غیر قوم ہے یا اہل کتاب ہے، تو کیسے جب انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید کتنا احترام سے ان کا نام لیتا اور ان کے واقعات کا سچا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے کلام اور اس کی رہنمائی، اس کی ہدایات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کلام انبیاء اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ انسانیت کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھا راستہ عزیز ساتھیو، ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز بھی یہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہی چیز ہم شعوری طور پر پڑھیں، ہمیں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، عبادات جو بھی ہم کر رہے ہیں، شعوری طور پر کریں، کانشیسلی کریں، انکانشیسلی نہیں، غیر شعوری طور پر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان محلے کے اندر رہتے۔ جسٹ یہ ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہے کہ جمعہ کا دن آیا، نہائے دھوئے چلے گئے، یا نمازیں مسلم محلے میں آوازیں آ گئی اذان کی چلے گئے، نہیں، شعوری طور پر ہم کو اسلام میں داخل ہونا، سوچ سمجھ کر ہمیں داخل ہونا ہے۔ اذان ہے تو کیا ہے، نماز ہے تو کیا، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کتنی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کم سے کم بھی اگر دیکھا جائے 17 مرتبہ بھی اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کتنی زبردست کیا چیز ہم اللہ اس کے سامنے کھڑے رہ کر اقرار کر رہے ہیں، اور کہیں کوئی زور سے کوئی دھیمے آواز میں آمین ہے اللہ ہماری بات سن لے کہہ رہا ہے۔ یہ ہم کھڑے رہ کر یہاں پر اللہ سے اقرار کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو مغضوب ہے، جو ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر یہی چیز ہم شعوری طور پر یہ کریں، سیدھے راستہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مطالبہ جب انسان کر رہا ہے تو اس کے سامنے پورا قرآن مجید رکھ دیا۔ یہ ہے وہ کتاب جو تم کو سیدھا راستہ بتائے گی۔ دنیا میں جتنے راستے ہیں وہ تمام راستے ٹیڑھے ہیں، سوائے قرآن مجید جو راستہ بتاتا وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سب سے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی، گزشتہ بھی ختم نبوت پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس کے اندر وہ بات آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد مہر لگا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ ہمارے اندر واضح ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے۔ کیا کہتا ہے قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں؟ ھذا بلاغ للناس، یعنی یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ یہاں پر مسلمین نہیں کہا گیا یا کوئی اور کسی کا، بلکہ بلاغ للناس کہا گیا۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسیج ہے، کن کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وارننگ دیا جائے، خبردار کیا جائے، ہے نا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو جب بھیجا تو ان کو بھی وارن، ڈراؤ، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ۔ کس بات سے ڈراؤ؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو تم کر رہے ہو اس کا ہر عمل کا جواب تم کو دینا ہے، اور اس کا انجام جو ہے اگر اچھے اعمال ہوں گے، ایمان کے ساتھ ہوں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے، کفر کی حالت میں ہوں گے، تو پھر اس تمہارا ٹھکانہ خراب ہوگا۔ تو یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو اپنی حد تک محدود کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اپنی حد تک ہم پڑھائے اور تھوڑا سا سمجھے، تھوڑا عمل کر لیے، بس چلے گئے دنیا سے۔ یہ ایک مسلمان کا مقصد نہیں ہے، صرف اچھی طریقے سے کھائے پیے، اچھی طریقے سے رہن سہن کیے، چلے گئے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ گئے، نہیں، اس کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا۔ ہمیں انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آئے نہ آئے، لیکن کم سے کم ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ یہ جب اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو عمل کرنا، تو پہنچانے کی بھی ذمہ داری صرف کسی ایک جماعت پر یا کسی فرد پر نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے اوپر ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتی ہیں تو پھر ہمارا خسارہ ہے، اگر ہم اس کے اعراض کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بہت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا۔ تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں نا واقعات، تاتار منگول جب آئے تو کیسے اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ہمارے مرکز خلافت کا جو مرکز تھا بغداد، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، اور کیسے کہاں تک پہنچے؟ مصر تک پہنچے لوگ، لڑتے فتوات یہ کرتے ہوئے نقصان پہنچاتے وہاں تک پہنچے۔ لیکن وہاں سے پھر پیچھے جب ہٹے، پھر جہاں وہاں کے مسلمان، پھر مملوک، وہ لوگوں نے پیچھے ڈھکیلا ہے، پھر بعد میں انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے اس کے پوتے جب اسلام قبول کیا تو پھر اس سے پھر اس کا عروج پھر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر کسی اور کو اٹھائے گا، اور پھر کیسے کام کریں گے پھر وہ لوگ یہ نہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو خبردار کر دیا جائے اور جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور وہ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو عقل مند ہیں، انہیں اولو الالباب کر کے قرآن مجید بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جان لے، وہ سمجھ، اگر جو لوگ ایسا عقل مند ہے، ہوش مند ہے، سمجھ رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے، دیکھیے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا جو غیر مطالعہ کرتا ہے، ان بایاسڈ، بغیر تعصب کے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس قرآن کے اندر کیا پیغام ہے، تو ظاہر ہے اس کا رجحان، اس کا دل جو ہے اس کا جھک جاتا ہے۔ لیکن تعصب کی نگاہ سے اگر ہم پڑھیں گے، اگر کوئی بھی پڑھتا ہے پھر وہ بات نہیں آتی۔ ہاں، حالیہ بھی ہمارے سامنے واقعات کتنے آئے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، قرآن کا جب مطالعہ کیا تو الٹا اسلام نے ان کو آغوش میں لے لیا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں حال میں، ڈنمارک کا ہو گیا، ادھر ادھر کا ہو گیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور اس راستے پر میں اور ہم تمام بھی عمل کرنا ہے، اور انسانیت کو بھی جتنا ہم سے ہو سکے اتنا اس سے لے چلنا ہے۔ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، رزلٹ کا ہم فکر نہ کریں، کوشش کہ ہم مکلف ہیں، ہم کتنا کر سکتے، کیا کر سکتے وہ کریں۔
پھر سورہ بقرہ پہلی آیت الف لام میم کے بعد دوسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ خود یہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو جو ملتی ہے وہ ہدایت ہے، ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے، مال دے، اقتدار دے، وہ دے تو بہت بہترین ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر وہ دنیا کی حد تک ہے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ تو ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید ہم کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگار لوگ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس دن کی جواب دہی سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر آگے قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، کسوٹی ہے، فرق کرنے والی، دل اور دماغ کو اپیل کرنے والی، اور ذہن اور فکر کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ کیا فرمایا سورہ فرقان کے اندر پہلی آیت میں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان، فرق کرنے والی، صحیح اور غلط، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، ان تمام چیزوں کو فرق کرنا چاہیے، صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ فرقان ہے، اور یہ واضح کر بتا دے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر۔ کس مقصد سے؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، یہ مقصد بتایا، سارے جہان والوں کو بتا دینا ہے، دیکھو بھائی ایسا معاملہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا جب ہم بار بار سنتے ہیں 950 سال، کتنا طویل عرصہ ہوتا ہے، 950 سال تک آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ سورہ نوح کا آپ مطالعہ کیجئے، کیسے علل اعلان بھی انہوں نے یہ کیا، لوگوں کو چپکے چپکے بھی کانوں میں تک انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی، ان لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی بندگی کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت دے گا۔ لیکن کتنے کم لوگ آئے ایمان لائے؟ روایات میں آتا ہے کہ 40 جوڑے، یہ 80 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال مسلسل کرتے اندازہ لگائی، ہماری عمریں تو 60 70 80 بہت ہو گیا، اتنے میں ہی تھوڑا کرنے میں تھک جاتے، مایوس ہو جاتے، نروس ہو جاتے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی مثال کیوں ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق دیتی ہے؟ اتنے سال تک کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہی لائے، اور اس میں بھی ان کی بیوی اور بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اتنا ہونے کے باوجود۔ ایک جلیل القدر نبی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کیا اس کا مطلب نعوذ باللہ کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، پوری کوشش کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیسا طوفان لایا، کیسا یہ لایا، جو انکار کرنے والے تھے، منکرین تھے، ان کو ساروں کو غرق کر دیا، اور جو ایمان لائے تھے اللہ پر، نوح علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ سنت ہے، تو اتنے تھوڑے ہی تعداد میں لے کر ہے، تو یہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینا، تو یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جانیں، کسی کو کہنے سے پہلے ہم خود بھی اس پیغام کو جانیں۔ اگر جانتے بھی قرآن معجزاتی کتاب ہے، یہ کوئی انسان کتنی بار بھی پڑھ لے، کتنی تفاسیر بھی لکھ لے، کتنا مطالعہ بھی کر لے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید پر میرا عبور ہے، کبھی کوئی نہیں کہتی، ایسا کلام ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی گہرائی ہے، ایسا معجزاتی کلام ہے کہ جتنی بار ہم اس کو پڑھیں گے نئے نئے نکات، نئے نئے پوائنٹس، نئے نئے یہ جو ہے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، ایسا یہ کلام ہے۔ تو اس کے لیے اس مہم کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم خود بھی پہلے جانتے بھی ہوں تو ہم اس کا ایک معمول بنا لیں، اور پھر اس پر جتنا ہو سکے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا ہمارا اس غرض کے لیے ہو کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے لیے پڑھیں۔ جب ہم عمل کریں گے، جب ایک صالح معاشرہ نظام، صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی تو پھر ظاہر ہے تو وہ چیز جو ہے پھر پھیلے گی۔ تو اگر اس کے لیے بارہا جیسے بات آتی ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے پاس وقت دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو اگر ہم منٹس میں تبدیل کریں تو 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور ان 1440 منٹ کے اندر تھوڑا سا وقت 15 منٹ 20 منٹ ہم اس اللہ کی کتاب سے ہم اپنا ربط جوڑ رکھیں۔ جس طریقے سے
انسان کے جسم کو کھانا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ہماری روح کو پاک صاف اور یہ رکھنے کے لیے جو ہے قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری اس کے ایگزسٹنس کے لیے رزق ضروری ہے، ویسے ہمارے روح کے لیے اور اچھے روح کے لیے جو ہے اللہ کا کلام سے ہم اپنا ربط رکھیں۔ 15 سے 20 منٹ ہم نکالیں، کوئی مشکل کام نہیں، کتنا سے مصروف ترین آدمی کے لیے بھی کوئی یہ مشکل کام نہیں۔ تو اس کے لیے ہم خود مطالعہ ربط میں رہیں، روزانہ ربط میں رہیں، اور پھر روزانہ ربط میں رہتے جتنا ہو سکے عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے خود انفرادی طور پر اگر ہو سکے تو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اجتماعیت سے جڑ کر اس کو کام کریں تو اجتماعیت کی برکات پھر ہم کو ملیں گی۔ تنہا کریں گے تو اس کا اثرات پھر لمیٹڈ ہوتے ہیں، اجتماعیت کے ذریعے سے کریں گے تو اس کے اثرات ملٹیپل فولڈ میں جو ہے بڑھ چڑھ کر ملتے ہیں، اس کا اجر بھی، اس کا رزلٹ بھی جو ہے یہ آتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، وقت ختم ہونے کو آیا ہے۔ بہرحال یہ مہم میں آپ تمام بھی اس میں حصہ لیں، جس شکل میں انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے اس پیغام کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور پہنچانے میں بھی۔ یہاں پر بھی مراٹھی میں، ہندی میں اور دوسری زبان میں بھی مہیا کیا، لیکن یہ 2 زبانوں میں تو اویلیبل ہے، انگریزی میں، انگریزی، ہندی، انگلش، مراٹھی، ان 3 زبان کے اندر تو قرآن مجید الحمدللہ یہاں سے یا تنور نگر آفس سے بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو ربط رکھیں اور اس پیغام کو جو ہے ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔